إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب الشغار، یہ شغار کا باب ہے. چلو حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. درود پڑھ لیا؟ ہاں نہیں پڑھیا؟ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پڑھے باب الشغار. شغار کی تفسیر آگے آ رہی ہے. وعلیکم السلام. شغار کی تفسیر آگے آ رہی ہے. پڑھے قال حدثني بڑی روایت ہمیں بیان کیا عبداللہ بن یوسف. انہوں نے کہا ہمیں خبر دی مالک نے نافع سے، وہ ابن عمر سے رضی اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الشغار، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع کیا ہے. شغار سے ادھر کرنا ہونا اگے لک چاہنا ادھر آیا چاہے گا ہوں لک سیدھا ہو گیا. آہو شادی کھا کے اتنا فائدہ ہو جائے آہو چاہے ایک دو دن لی ہو. شغار کیا ہے؟ ان یزوج الرجل ابنتہ، کہ آدمی اپنی بیٹی کا یا کوئی بھی اس کی ولیہ ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، کچھ اور ہو، اس کا نکاح کرے اس شرط پر کہ دوسرا اسے اپنی بیٹی یا ولیہ کا نکاح دے گا. لیسا بینہما صداق، ان کے درمیان مہر نہ ہو، مہر نہ ہو. یہ شرط ہوئے کہ میں نکاح تے نکاح دینا ہے جے تو میں نو نکاح دو. یہ تفسیر
ہے جی ہاں شغار کی یہ تفسیر صراحت نہیں ہے کہ یہ کس کا قول ہے، یا اللہ کے رسول کا فرمان ہے یا ابن عمر کا ہے یا نافع کا ہے یا مالک کا ہے۔ عام طور پہ مالک کی طرف منسوب کرتے ہیں، مالک کی طرف۔ لیکن یہ تفسیر مالک کے علاوہ نافع سے بھی آتی ہے، ہو سکتا ہے مالک نے نافع سے نقل کیا، اور پھر نافع کے بعد یہ اللہ کے رسول سے بھی آ سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روایت اور کئی صحابہ سے بھی منقول ہے، مثلا ابو ہریرہ سے آتی ہے روایت، حضرت انس سے آتی ہے، جابر سے آتی ہے، تو ان تمام روایات میں یہ لفظ موجود ہے شغار کی تفسیر یہی کی گئی ہے۔ تو یا تو یہ ہے کہ ہر صحابی نے یہی تفسیر کی ہے یا اللہ کے رسول نے ہی کی یہ تفسیر۔ خیر بالفرض اللہ کے رسول سے نہ بھی آتی ہو تو جو لفظ جس بات کی تفسیر آپ سے نہیں آتی اس کے لیے لغت سے مدد حاصل کریں گے کہ لغت میں اس کا کیا معنی ہے، تو لغت میں بھی یہی معنی ہے جو آپ کو یہاں لکھا گیا ہے، لغت میں بھی یہی معنی ہے شغار کا۔ البتہ یہ بحث ہے اگر تو یہ دونوں چیزیں ہوں کہ شرط لگی ہے ایک نکاح کے لیے دوسرے نکاح کی اور مہر نہیں ہے، پھر تو یہ صریح طور پہ حرام ہے، اس کے تحت آ گیا۔ اگر ایک چیز ہو مثلا شرط ہے لیکن مہر بھی رکھا ہوا ہے، شرط ہے کہ مجھے رشتہ تب دوں گا جب تو دے گا، اور مہر البتہ رکھا ہوا ہے، اس نے مہر رکھا اس نے مہر رکھا، پھر کیا نکاح جائز ہے؟ حنفی کہتے ہیں جائز ہے۔ اگر مہر رکھ، وہ ان کے نزدیک گویا شغار کے منع ہونے کی وجہ کیا ہے؟ مہر کا نہ ہونا۔ اگر مہر رکھ لیں گے تو ٹھیک ہے، وہ شرط پوری نہ ہوئی ہے۔ لیکن شافعی حضرات کا خیال ہے کہ نہیں، یہ جو شرط لگی ہے نا کہ تجھے میں رشتہ دوں گا بشرطے کہ تو مجھے دے، یہ شرط کی وجہ سے یہ حرمت ہے۔ اگر شرط کی وجہ سے حرمت ہے تو پھر چاہے مہر رکھ بھی لیا جائے تو پھر بھی وہ حرام ہی رہے گا۔ یہ جھگڑا ہے اس میں، اگر تو صرف مہر نہ ہونا وجہ ہے، حنفی جیسے کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں مہر نہیں، مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اللہ نے فرمایا ہے کہ بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مال کے ساتھ نکاح کرو، تو اس میں مال تو نہیں ہے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ،
آگے ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، کہ تم حاصل کرو اپنے مالوں کے ساتھ۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مہر نہ ہونا یہ وجہ ہے، جبکہ شافعی کے نزدیک یہ وجہ ہے شرط ہونا۔ آج کل جو وٹا کرتے ہیں اس پہ مہر تو رکھتے ہیں، اس پہ مہر رکھتے ہیں، تو یہ حنفیوں کے نزدیک یہ صحیح ہے بٹے والا آج کل۔ گویا حرام کیا چیز ہے؟ حرام یہ ہے کہ ایک ہی لفظوں کے ساتھ دونوں نکاح ہو جائیں۔ تو بھئی ایک کوئی نکاح پڑھے گا، میں تجھے اپنی بیٹی کا نکاح دیتا ہوں اس شرط پر کہ تو مجھے اپنی بیٹی کا نکاح دے، بس۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، قبول ہے، دونوں نکاح ہو گئے، دونوں نکاح ہو گئے ایک لفظ کے ساتھ، شرط جو لگی ہوئی ہے۔ آج کل ایسے نہیں کرتے ہیں، آج کل تو یہ کرتے ہیں کہ ایک نکاح پہلے ہوتا ہے، دوسرا نکاح وہ اگلے دن ہو یا اگلے مہینے ہو یا اگلے سال ہو، بسا اوقات لیٹ بھی ہو جاتا ہے، شرط پہلے لگا لیتے ہیں۔ تو اس لیے اس کے حرام ہونے میں اختلاف ہے، جو آج کل مروجہ بٹا ہے اس میں۔ ہاں اگر یہ شکل ہو کہ ایک عقد کے ساتھ دونوں ہی نکاح ہو جائے، لفظ ایک ہی بولے، بس میں تجھے اپنے فلاں کا نکاح دیتا ہوں اس شرط پر کہ تو مجھے اپنے فلاں کا نکاح دے، اتنے سے دونوں نکاح ہو گئے، رضامندی ظاہر کر دی، اس نے کہا ٹھیک ہے، دوسرے نکاح، تو دونوں نکاح ہو گئے۔ آج کل ایسے نہیں ہے، آج کل کوئی اس طرح نہیں کرتا، شرط لگاتے ہیں لیکن عقد میں نہیں لگاتے، پہلے شرط لگتی ہے آپس میں بات چیت میں۔ یہ عقد کرتے ہیں اس وقت، یہ نکاح پڑھتے ہیں اس وقت یہ شرط نہیں لگاتے۔ اس لیے آج کل کا جو بٹا ہے نا، یہ حنفی فقہ کے مطابق تو بالکل صحیح ہے۔ باقی علماء کے نزدیک اختلاف ہے اس میں، تو بہتر ہے اس سے بھی بچا جائے۔ باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟ اگر ایسا نکاح ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ جمہور اہل علم تو کہتے ہیں وہ باطل ہے، گویا نکاح ہے ہی نہیں۔ امام مالک کہتے ہیں جماع سے پہلے پہلے اگر اس کو توڑ دیا جائے تو توڑا جائے، جماع ہو گیا ہے تو پھر اب نہ توڑو، جماع سے پہلے پہلے فسخ ہو سکتا ہے، جماع کے بعد۔ ساری چاہے شرط ہے یا چاہے نہیں، جمہور علماء کے نزدیک نہیں جائز ورتا۔ نہیں، شرط تو ہے ہی ہے نا عقد وچ۔ حنفی کہتے ہیں اگر وٹے کا نکاح ہو گئے، جیسے وہ پہلی شکل ہے کہ ایک عقد میں دونوں نکاح ہو گئے، مہر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اگر بعد میں مہر مقرر کر لیا جائے تو نکاح درست ہوگا، وہ نکاح ہو جائے گا، مہر مثل ہوگا، وہ اس کا مہر الگ رکھ لیا جائے، اس کا الگ رکھ لیا جائے، نکاح کے بعد بھی رکھ لیا جائے تو ٹھیک ہے، نکاح صحیح ہوگا، یہ حنفیوں کا خیال ہے۔ چلیے
باب حل للمرأة ان تهب نفسها لأحد، کیا عورت کو اجازت ہے کہ وہ اپنا آپ کسی کو ہبہ کرے؟ پڑھیے. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا هشام عن أبيه قال كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة أما تستحيي المرأة أن تهب نفسها للرجل فلما نزلت ترجي من تشاء منهن قلت يا رسول الله ما أرى ربك إلا يساري في هواك. هذا أبو سعيد المؤدب محمد بن بشر عبدة عن هشام عن نبي عائشة يزيد بعضهم على بعض. میں نے کہا اللہ کے ہاں حضرت عائشہ کہتی ہیں خولہ بنت حکیم نہیں عروہ سے آتا ہے کہ خولہ بنت حکیم ان عورتوں میں سے تھی جنہوں نے اپنا آپ ہبہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ نے قبول نہیں کیا تھا کیونکہ آپ نے کسی عورت سے نکاح نہیں کیا جس نے خود اپنے آپ کو پیش کیا. تو حضرت عائشہ کہنے لگی اما تستحی المرأة، کیا عورت کو شرم نہیں آتی کہ اپنا آپ ہبہ کرتی آدمی کے لیے؟ لیکن جب یہ آیت اتری ترجی من تشاء منہن وتوبی الیک من تشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آپ جس کو چاہیں مؤخر کریں، کس کو چاہیں قریب کریں. تو میں نے کہا ہے اللہ کے رسول سے میں کیا دیکھتی آپ کے رب کو مگر یہ کہ وہ آپ کی خواہش میں جلدی کرتا ہے، یعنی آپ کی خواہش کو پورا کرتا ہے، آپ کی خواہش کو اہمیت دیتا ہے. تو لہٰذا اگر اللہ آپ کی خواہش کو اہمیت دیتا ہے تو پھر اگر کوئی عورت پیش کر دے اپنے آپ کو آپ پر تو یہ بھی جائز ہے. اور قرآن میں اس کی صراحتاً اجازت ہے ان وہبت نفسہا للنبی، لیکن اس میں آگے خالصۃ اللہ کا لفظ ہے کہ یہ خالص آپ کے لیے ہے، مومنین کے لیے نہیں. جمہور کہتے ہیں کہ صرف یہ چیز اللہ کے رسول کے لیے جائز تھی کہ آپ کو ہبہ کر سکتی تھی وہ عورت، اب نہیں ہو سکتا ایسے. اب کوئی ایسے کرے گا تو نکاح باطل ہوگا، یعنی وہ باطل ہوگا، اس سے جواز نہیں ہوگا. باب نکاح المحرم. اس میں بھی بعض نے یہی کہا ہے کہ اگر کوئی اب ایسے کہہ لے تو پھر حنفی کہتے ہیں ان کا مہر مقرر کر دیا جائے یا مہر مثل کا دیا جائے. مہر مثل کا میں نا اس جیسی عورتوں کا جتنا مہر ہوتا ہے اتنا مہر اس کو دے دے، بات ختم، جائز ہے. باب نکاح المحرم. قال حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا ہاں اس کو ابو سعید مؤدب نے بیان کیا، بشر نے عبدہ نے ہشام سے نبی عائشہ یزید و بعض و ملاباد وہ ایک دوسرے پہ اضافہ کرتے ہیں، تھوڑا بہت فرق ہے. چلو باب نکاح المحرم. محرم کا نکاح، محرم نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں؟ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے لا ینکح المحرم ولا ینکح، محرم نہ نکاح کرے اپنا نہ کسی کا، یہ لفظ آتے ہیں. اس لیے محدثین قائل ہیں کہ محرم کا نکاح نہیں، احرام کی حالت میں نکاح نہیں. حنفی کہتے ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں جماع نہیں ہو سکتا، احرام کی حالت میں نکاح ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں نکاح جماع کا سبب ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، جبکہ حدیث بھی اس کے مطابق آ گئی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی محرم کے نکاح کو جائز رکھا حنفیہ کے مطابق. شاید وہ اس
روایت کو وارث، اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتے ہوں گے، اس لیے اور یہ حدیث ایک آتی ہے، پڑھے قال حدثنا مالك بن انس مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال اخبرنا هارون بن زيد انبانا بن عباس تزوج النبي صلى الله عليه وسلم. انشاءاللہ تعالیٰ بیمار نہیں ہو، کتنے جان بنو ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ دعا کریں گے، اللہ ہدایت کرے. بجلی گئی ہے، ہاں جی. چلو تو چونکہ حدیث آتی ہے، یہ جو ابھی حدیث لکھی بخاری نے پڑھی ہاں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ نبی علیہ السلام نے شادی کی تھی، کس سے؟ میمونہ سے. یہاں وہ نام تو نہیں لکھا ہے. وَهُوَ مُحْرِمٌ، سال میں کہ آپ محرم تھے. یہ عمرہ قضاء کی بات ہے، عمرہ قضاء میں آپ نے شادی کی تھی. یہاں جو لکھا ہے کہ احرام کی حالت میں نکاح کیا، اس کا کچھ روڑا ہے. وہ اس طرح کہ خود حضرت میمونہ کہتی ہے کہ آپ نے مجھ سے نکاح کیا تو آپ حلال تھے. اسی طرح ابو رافع جو اس نکاح میں پیغام رساں تھے، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نکاح جو ہے حلال ہونے کی حالت میں ہوا. اور خیر ہے تو آجا، کی کرنا ہے مجھے. باب نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح لیکن یزید بن اسم جو ہے وہ بھی میمونہ کے بھانجے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں یہ نکاح حلال ہونے کی حالت میں. صرف ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ نکاح احرام کی حالت میں ہوا ہے. ابن عباس بھی بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں حضرت میمونہ کی. میمونہ بنت حارث تو اس لیے پھر اختلاف ہو گیا. سند کے لحاظ سے یہ اقوی سند ہے بخاری والی، ابن عباس کا جو قول ہے کہ احرام کی حالت میں. لیکن کثرت عذر ہے، خود میمونہ بھی کہتی ہے، ابو رافع جو درمیان میں قاصد ہیں جن کو ہم وچولا کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں، اور یزید بن اسم جو کہ بھانجے ہیں وہ بھی کہتے ہیں. ادھر تین آدمی ہیں کہنے والے، ادھر ابن عباس ایک. سند یقیناً اقوی ہے ابن عباس والے، اس لیے امام بخاری نے تو اس کو ترجیح دی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح فرمان بھی تو آتا ہے نا، صحیح مسلم میں آتا ہے، لا ینکح ولا ینکح، محرم آدمی نکاح نہیں کرتا، نکاح نہ کرے نہ اس کا نکاح کیا. اس لیے
اصل بات وہی ہے کہ احرام کی حالت میں نکاح نہیں ہوتا۔ چلو باب نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نکاح المتعۃ اخیرا، یعنی قولی روایت بھی یہی آ گئی بالفرض اگر یہ ہو کہ آپ نے نکاح کیا احرام کی حالت میں تو یہ آپ کا خاصہ ہوگا اگر ثابت ہو، کیونکہ حکم تو آپ کا یہی ہے کہ محرم نکاح نہ کرے نہ کسی کا کرے، تو ہم آپ کے فرمان پر عمل کرنے کے مکلف ہیں، آپ کے ہر فعل پر نہیں، کیونکہ فعل آپ سے خاص ہو سکتا ہے۔ بعض نے معنی بھی یہ بدلا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے شادی کی میمونہ سے اس حال میں کہ آپ حرم میں تھے، محرم کا معنی داخل فی الحرم جو اصل معنی ہے، محرم کا معنی داخل فی الحرم جو حرم کے اندر ہے، یعنی شادی حرم کے اندر کی، یہ معنی بھی کیا گیا اور اس کی ثبوت بھی پیش کیا گیا کہ ایک شعر ہے قتل ابن عفان الخلیفۃ محرم، قتل کیا باغیوں نے حضرت عثمان کو، قتل ابن عفان الخلیفۃ محرم، وہاں محرم کا معنی کیا کریں گے؟ حرم کے اندر معنی کریں گے حرم، کیونکہ وہ تو مدینہ میں محرم تو نہیں تھے، وہ تو حرم میں داخل شخص کو بھی محرم کہہ سکتے ہیں۔ جب بعض نے معنی کیا ہے حرمت والے مہینے میں، حرمت والے مہینے میں، یہ بھی محرم ہے، محرم کا ایک معنی جو حرمت والے مہینے میں داخل، تو آپ نے ذوالقعدہ میں شادی کی ان سے، تو ذوالقعدہ جو ہے یہ حرمت والا مہینہ، تو جب اس کی یہ تعویل بھی ہو سکتی ہے تو پھر اس پر اصرار نہیں چاہیے، جبکہ یہ دوسری حدیث کے خلاف بھی ہے، یہ ٹھیک ہے وہ بخاری کی حدیث نہیں ہے دوسری، لیکن وہ روایت غیر معتبر بھی نہیں، لہذا اس کو ماننا چاہیے، اس لیے اہل حدیث اسی بات کے قائل ہیں۔ اخرجہ مسلم، وہ روایت حضرت عثمان سے ہے، حضرت عثمان خلیفہ ان سے ہے۔ چلو قال حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا، منع کرنا اللہ کے رسول کا متع کے نکاح سے آخر میں، پہلے اجازت دی تھی بعد میں اس سے منع کر دو۔ متع کا نکاح کیا ہوتا ہے؟ متع کا نکاح، اس میں نکاح کی کوئی شرط نہیں ہوتی، نہ تو ولی کی شرط ہے کہ ولی ہو، اور نہ ہی اس میں کوئی وراثت وغیرہ چلتی ہے، اگر مر جائے مثلا تو وارث نہیں ہوگی، مرد مر گیا تو عورت وارث نہیں، عورت مر گئی تو مرد وارث نہیں، وراثت بھی نہیں، تو یہ پھر کیا نکاح ہوا کہ نہ اس میں ولی کی شرط ہے اور وراثت بھی نہیں ہے، اور مر گیا تو سوگ بھی نہیں ہے، خاوند مر جائے تو عورت کو 4 مہینوں 10 دن سوگ نہیں کرنا، تو نکاح نہ ہوا نا، پھر تو یہ زنا ہی ہوا بھائی، ایک مرد اور ایک عورت وہ آپس میں اتفاق کر لیں یہ جی ہم خاوند بیوی کی طرح رہتے ہیں، تو زنا بھی یہی ہوتا ہے، تو زنا اور متع میں کوئی فرق نہیں ہے، مدت مقرر کر لیں مثلا۔ شیعہ حضرات متع کو نہ صرف جائز سمجھتے ہیں بلکہ ثواب کا کام سمجھتے ہیں،
معاوضہ کا مسئلہ نہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ شیعہ نے زنا کو کا جواز مہیا کر دیا اور حنفیوں نے شراب کی شرطیں لگا کر کہ شراب وہ ہوتی ہے جو انگور سے بنے، اور انگور کا بھی جوس آگ پر رکھ کر نہ پکایا جائے، ویسے خشک ہو۔ تو انہوں نے گویا شراب جائز کر دی، کیونکہ اس شکل کے علاوہ باقی تمام کو وہ شراب نہیں کہتے، اور شیعہ نے یہ متع کا لفظ بول کر زنا حلال کر دیا ہے۔ اس لیے سید اللہ کے رسول نے اجازت دیتی تھی نکاح متعلق، وہ پہلا دی شکل تھی، شرطاں ادو بھی یہی سی، شکل پہلا دیا ہے۔ جاہلیت میں سارے ہی کم جائز، شراب بھی تو کنا چر پہلا پیتی جاتی تھی، پہلا پیتی جاتی سی نا شراب۔ اجازت کا مطلب یہی کہ پابندی نہیں لائی۔ اس طرح یہ نکاح متع تے بھی پابندی نہیں سی پہلے ہے، پھر آپ نے فتح مکہ کے موقع تے پابندی لگا دی، پابندی ہو گئی پھر ختم۔ پھر تو یہ نہیں کہہ سکتا پہلے تو جائز ہی سی نا جی، شراب بھی پہلے جائز سی، پھر شراب بھی جائز کر لو گے۔ یہ جڑا وقت مقرر کر دے وقت تو بعد طلاق ہو جاتی ہے یا نکاح دی طلاق دی لوڑ ہی نہیں ہے بھئی۔ یہ نکاح ہے متع جڑا ہے موقت نکاح ہوتا ہے، موقت جب ہے نا وقت مقرر، مثلا یہ 5 سال لئی نکاح آیا، 5 سال بعد آپ ہی ختم، طلاق دین دی لوڑ نہیں ہے، طلاق نہیں دینی، 5 سال بعد آپ ہی ختم، پھر عدت بھی نہ ہوئی، اور جب طلاق نہیں تو عدت بھی نہ ہوئی۔ اس واسطے متع جڑا ہے یہ حرام ہے جمہور اہل علم کے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک متفقہ طور پر، اور صرف شیعہ ہی اس کو جائز کرتے ہیں۔ صحابہ میں سے حضرت ابن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس کو جائز سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے بھی صریح طور پہ نہیں کہا، انہوں نے بھی کہا بس اضطراری حالت میں ہے، جیسے اضطراری حالت میں خنزیر کھا سکتا ہے، تو جائز تو نہ ہو جائے۔ پھر ان سے رجوع بھی ثابت ہے۔ پھر شیعہ کے امام حضرت علی سے روایت آتی ہے یہ حرام ہونے کی، یہ دیکھیں ابھی یہاں آ رہے ہیں، بس علی سے روایت ہے۔ وہ شیعہ کے امام تو حضرت علی ہیں، ابن عباس تھوڑا ان کے امام ہیں، وہ اپنے امام کی بات مانیں۔ پڑھو۔ قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة انه سمع الزهري يقول اخبرني الحسن بن محمد بن علي واخوه عبد الله ان ابيهما ان علي قال ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة واللحوم الحمر الاهلية زمن خيبر۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا متع سے۔ زمن خیبر کا تعلق حمر اہلیہ ہے، گدھوں کے گوشت سے بھی اس وقت رکا، گدھے کا گوشت بھی پہلے کھایا جاتا تھا، تو یہ تو نہیں کوئی اس کو کہا جی پہلے تو کھا سکتے تھے اب بھی کھا سکتے ہیں، یہ تو نہیں ہے۔ پہلے ویسے پابندی نہیں تھی اس پر، پھر پابندی لگا دی، اسی طرح یہ متع ہے۔ تو یہ ابن عباس، علی نے ابن عباس سے کہا تھا، کیوں ابن عباس جائز سمجھتے تھے متع کو، تو حضرت علی نے کہا ابن عباس کو کہ اللہ کے رسول نے منع کر دیا تھا، لہذا پھر ابن عباس نے بھی رجوع کر لیا، بات ختم۔ یہ گدھے کا گوشت کیڑے وقت حرام ہے؟ یہی غزوہ خیبر۔ چلیے۔ قال حدثنا محمد بن بشار ابن عباس کی روایت آ رہی، جمرة سمعت
سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخص فقال رسول الله فقال له مولا له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة ونحو. قال ابن عباس نعم. ابن جمرہ نے کہا میں نے سنا ابن عباس کو وہ ان سے پوچھا جاتا عورتوں کے متع کے بارے میں تو انہیں رخصت دی. ان کے ایک مولا نے کہا یہ تو بڑی شدید حالت میں ہے، یعنی بڑی اضطراری حالت تو پھر ہو سکتا ہے جب عورتوں کی بہت قلت ہو، اضطراری حالت کو بڑھ جائے ایسے. ابن عباس نے کہا ہاں اضطراری حالت میں ہی میں کہتا ہوں. تو یعنی ابن عباس سے پھر یوں بھی ثابت ہے. چلو پڑھیں آگے. قال حدثنا علی قال حدثنا سفیان عن عمرو. نکاح جیسی حالت بن سکتی کی نکاح دے وچ اس طرح دی حالت کی مجبوری ہے کہ نہیں بن سکتی کہ میں نہیں کسی کو خاص کو حادثے کا مسئلہ کو اور ایسا صحیح نکاح ہوتا ہے ویسے دسیا تو ہے صحیح جدا پا خطبہ کہ صرف رضامندی ہوندی ہے، کوئی خطبے نہیں پڑھتے ہون گے حنفیہ ہوں، لیکن کیونکہ خطبہ تو شرط ہے ہی نہیں نا. خطبہ تو ساڑھے نزدیک بھی شرط نہیں، سنت ہے، شرط نہیں ہے گا. اس واسطے خطبہ تو ہے ہی نہیں. تے متع جڑا بس جڑا نکاح موقت ہے، یعنی وقت مقرر، چاہے ایک رات، چاہے 1 گھنٹہ، تے چاہے مہینہ، تے چاہے سال، چاہے 5 سال 10 سال. شیعہ نکاح کر دے ہی میں وہ کہنے 10 سال کے لیے نکاح قابل تجدید ہے. پہلا 10 سال گزرن تو پہلا دوبارہ کر لو طے کہ اگے بھی جاری رہنا جاری رہنا، لیکن ورنہ 10 سال تے آپ ہی ختم. یہ نکاح موقت. تو باقاعدہ حضرت علی نے روکا ابن عباس کو کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، تو مت اس کو جائز کہے. محلن یا ابن عباس، روکا ہے ابن عباس. چلو. قال حدثنا علي بن علي قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الحسن بن محمد جابر بن عبد الله قال سلمة بن الأكوع قال كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. قال ابن أبي ذئب حدثني أياس بن سلمة بن الأكوع نبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما 3 ليال فإن أحب أن أو يتكارا یہی ہے، یہ بھی پڑھی رکھ. تتكارا فما أدري تتکارا قاری صاحب ہاں تتراكا فقال تتراکا دیکھ سوار کے یہ تو ٹکرا چنگی پڑی ہے. سلمہ بن اکوع اور جابر سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہمیں اللہ کے رسول ہمارے پاس آئے، ہم لشکر میں تھے، فرمایا تمہیں اجازت ہے کہ تم متع کر لو، کر سکتے ہو. لوگوں نے فاستمتعوا، لوگوں نے متع کیا تو ٹھیک ہے، بعد میں روک دیا. بعض کہتے حجۃ الوداع کے موقع پہ روکا ہے یا فتح مکہ کے موقع پر. یہ زمن خیبر کا تعلق جو ہے یہ صرف لحوم عمر اہلیہ سے ہے کہ آپ نے گھریلو غزوں کا گوشت سے روکا تھا خیبر کے وقت. متع بعد میں حرام کیا ہے. ایما رجل وامرأۃ توافقا، جو آدمی اور عورت آپس میں موافقت کر لیں کہ آپ اکٹھے رہنا ہے خاوند بیوی طرح، فعشرۃ ما بینہما 3 لیال، تو ان کا باہمی رہنا 3 دن تک ہوگا، 3 دن رہیں گے. ہاں اگر وہ چاہیں تو اس کو اضافہ کر لیں یا تزایدہ،
کی لکھیا يتزايد یتزایدا او یتتارکا انہیں یا چھوڑنا چاہے تو چھوڑ لے، چاہیں کہ زیادہ کریں تو پھر بھی ٹھیک ہے، او یتتارکا تتارکا زیادہ کم چھوڑنا ہے تو چھوڑ لے۔ میں نہیں جانتا یہ چیز خاص تھی ہمارے لیے یا سب لوگوں کے لیے۔ بخاری کہتے ہیں حضرت علی نے جو بیان کر دیا نبی علیہ السلام سے کہ یہ منسوخ ہے، شروع میں تھا لیکن بعد میں منسوخ ہو گیا۔ چلو باب ورد المرأة نفسها للرجل الصالح۔ کیا رجل صالح نگاہ کرنا، پیش کرنا اپنے آپ کو نیک آدمی پر، نیک آدمی کے لیے۔ چلو قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مرحوم قال سمعت ثابت البناني قال كنت عند انس وعنده ابنة له وقال انس جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها فقالت يا رسول الله ألك بحاجة؟ فقالت بنت انس ما اقل حياءها وصوتها فقال هي خير منك۔ کیا بولے آپ؟ تینوں کیوں تینوں سمجھ نہیں آتی؟ سوتا تے پہلا کہ حمزہ پہلا؟ سوار کے دیکھ، سوتا پڑھنا تو قاری صاحب۔ ایک عورت آئی، پیش کرتی تھی آپ پر اپنے آپ کو، تو کہنے لگی اللہ کے رسول آپ کو میری ضرورت ہے۔ انس کی بیٹی کہنے لگی ما اقل حیا، یہ گل سن کے یہ نہیں کہ انس کی بیٹی موجود سی ادو، انس کی شادی نہیں ہوئی سی، بالغ نہیں ہوئی سی، ویسے بعد روایت سنی ہے۔ انس کی بیٹی کہنے لگی ما اقل حیا، کس قدر وہ کم حیا والی تھی جنہیں یہ کیا واسوتا ہائے میری بربادی، یعنی عورتوں واسطے تو پھر بربادی ہو گئی۔ سوتی سی نا، ندبہ کرنا ہوئے تو پھر الف کر لی دا آخر تے ہا ویسے آواز نکل دی، یہ ہائے سکت کہتے ہیں، یہ ہا کوئی ضمیر نہیں ہے گی بھی ترجمہ کرو۔ واسوتی سی، اس کو واسوتا ہائے میری خرابی۔ انس کہنے لگے وہ تم سے بہتر تھی عورت کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رغبت کی ہے، آپ پر پیش کیا ہے، عام بندے تھوڑا پیش کیتا انہیں۔ حدثنا سعيد بن ابي مريم حدثنا ابو غسان حدثني ابو حازم بن صالح ان امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل يا رسول الله زوجنيها فقال ما عندك؟ قال ما عندي شيء قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد ولا هذا إزاري ولا نصفه قال سهل وماله رداء قال النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع بإزارك إن لبسته ولم يكن عليها یہ اس واسطے بھی کر دیں، کہتے حضرت عمر نے روکیا ہے، حضرت عمر دے خلاف، حضرت عمر دے خلاف تو انہوں نے جہنم جانا پوے تبھی جان دے رہا۔ ہاں حضرت عمر دی نہیں گل مننی ہے، جہڑیاں حضرت عمر وال گلاں منسوخ ہیں نا وہ نہیں مانتے۔ حالانکہ حضرت عمر نے تاں روکیا بھی اللہ دے رسول نے روکیا سی، لیکن چونکہ آخر عمر چ روکیا، ہو سکتا بعد نو پتہ نہ چلیا ہو۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے حجاز ہی نہیں ہے کی حضرت ابو بکر عثمان امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہندے نے بھی حضرت ابو بکر نو خلیفہ بناون والا بھی عمر ہی وہی مگر سی، سارا کام وہی کردا سی۔ حضرت عائشہ کی مخالفت ہیں حضرت عائشہ کی مخالفت ایک سامنے رہا شروع وہ کہندے حضرت علی دے خلاف سی، ایسا جنگ جو ہوئی سی، جنگ نہیں ہوئی جنگ جمل، حسین و وجوہات بھی بنا تھے۔ لم يكن عليك من شيء فجلس رجل حتى إذا طال مجلسه وقال فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه أو دعي له فقال له ماذا معك من القرآن؟ فقال معي سورة كذا وسورة كذا لسور يؤددها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكناها
بما معك من القرآن. چلو باب عرض الانسان بناتا ہوا مبتا والا اہل الخیر. آدمی کا پیش کرنا اپنی بیٹی یا اپنی بہن کو اہل خیر نیک لوگوں پر، یعنی رشتہ خود پیش کر دے کہ بھی میں تھوڑے نال فلاں اپنی فلاں بیٹی دا یا اس کا نکاح کر دوں. چلو حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرني سالم بن عبد الله انه سمع عبد الله بن عمر يحدث ان عمر بن الخطاب ايامت حفصة بنت عمر من خناس بنت حذافة سهمي كان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة. فقال عمر بن الخطاب اتيت عثمان بن عفان قالت عليه حفصة فقال سانظر في امري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ان ألا تزوجوا من هذا. فقال عمر فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت زوجتك من حفصة بنت عمر. فصامت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا وكنت أوجد عليهم من على عثمان فلبثت ليالي ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن خطاب نے حین تعیمت حفصہ، تو جب حفصہ بنت عمر بیوہ ہوئی خنیس بن حذافہ سامی سے، انہاں دے پہلے خامن دا نام ہے خنیس بن حذافہ سامی. اے فوت ہو گئے سے، اصحاب رسول میں سے مدینہ میں فوت ہوئے. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ میں عثمان بن عفان کے پاس گیا اور پیش کیا اس پر حفصہ کو. میں حضرت عثمان نے آخیا جی میں تھوڑے نال نکاح کر دینا حفصہ دا، تو بیوہ ہو گئی. انہوں نے کہا سانظر فی امری، میں غور کروں گا اپنے بارے میں، اپنے مسئلے میں، مطلب میں سوچاں گا تو پھر دساں گا. فلبثت لیالیہ، میں چند راتیں ٹھہرا. پھر مجھے عثمان ملے، کہنے لگے قد بدالی، میرا خیال ہے کہ آج کل میں شادی نہ کروں، یعنی شادی کرن کو میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں. گل مک گئی. حضرت عمر نے کہا میں پھر ابو بکر صدیق کو ملا. میں نے کہا اگر چاہیں تو میں آپ سے نکاح کر دیتا ہوں حفصہ بنت عمر کا. حفصہ کہتے ابو بکر چپ ہوگا، انہوں نے کوئی جواب دیتا ہی نہیں. عثمان نے تو کیا سی نا سوچ کے دساں گا، تو پھر دس بھی دیتا بھی میرا پروگرام نہیں. کہ حضرت ابو بکر نے سریوں ہی خاموشی اختیار کر لی. کن تو اوجد علیہ، میں ان پہ زیادہ ناراض تھا بنسبت عثمان کی. عثمان نالوں مینوں انہاں دے بہتا غصہ سی. عثمان تے اتنا ہی سی نا کہ انہوں نے میری پیشکش قبول نہیں کی. تے ابو بکر تے غصہ کے جواب دینا بھی گوارا نہیں کی. چند راتیں ٹھہرے تو آپ نے پیغام بھیج دیا، اللہ کے رسول نے، میں نے نکاح دے دیا آپ کو. ابو بکر مجھے ملے بعد میں، کہنے لگے لعلک وجدت علیہ، شاید تو مجھ پہ ناراض ہو گیا ہو جب تو نے مجھ پہ پیش کیا حفصہ کو اور میں نے تجھے کوئی جواب نہیں دیا تھا. نہ مرجے لے کے شے. عمر نے کہا ہاں ناراض تو تھا میں. ابو بکر نے کہا نہیں مجھے روکا تجھے جواب دینے سے فیما عرضت علیہ، اس پیشکش کا جو تو نے مجھ پہ کی، مگر اس بات نے کہ میں جانتا تھا کہ اللہ کے رسول نے ذکر کیا ہے حفصہ کا. اللہ کے رسول نے حفصہ کا ذکر کیتا سی کہ میں میرا خیال ہے میں نکاح کر لینا حفصہ. یہ آپ نے کیا سی. تو جدوں تسی مینوں آکھیا ہن میں نہ تے ہاں کر سکیا نہ کیونکہ اللہ کے رسول نے جو اشارہ دیتا سی میرا خیال ہے میں نکاح کر لوں، لیکن ضروری بھی کوئی نہیں سی، خیال ہی ضروری. اس واسطے میں جے ہاں کردا تے وہ آپ دے گل دی مخالفت ہونی سی، تے جے نہ کردا پھر ہو سکتا اللہ رسول بھی نہ کر دے تے میری بھی نہ ہو جاندی. اس واسطے میں چپ رہا سا.
فلم اکن میں نہیں فاش کر سکتا تھا اللہ کے رسول کے راز تینوں دس بھی نہیں سکتا سی کیوں کہڑا پکی گل سی آپ نے صرف ذکر کیتا سی آپ نے اگر آپ چھوڑ دیتے تو میں قبول کر لیتا اگر ہاں آپ نہ کر لیں پھر میں کر لینا چلو حدثنا قتيبة حدثنا ليس عن يزيد بن ابي حبيب بن راك بن مالك ان زينب بنت ابي سلمة اخبرته ان ام حبيبة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم انا قد تحدثنا انك ناكح درة بنت ابي سلمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ام سلمة لو لم انكح ام سلمة ما حلت لي کیا ام سلمہ کے بعد یعنی درہ نال نکاح میں ام سلمہ تو بات کرنا ہاں جدوں کو میری بیوی ہے ام سلمہ بیوی دی بیٹی نال نکاح نہیں ہو سکتا دوسرا اگر میں نکاح نہ کرتا ام سلمہ سے پھر بھی حلال نہیں تھی اس کی بیٹی میرے لیے اللہ تمراد ام سلمہ دی بیٹی کیوں اس کا باپ میرا رضائی بھائی ہے چلو باب قول اللہ جل ولا جناح بابو کولا جلا بابو کولا جلا کی ہے کی کیندا ہے ولا جناح علیکم فيما عرضتم به من خطبۃ ہاں قول اللہ عز وجل کوئی گناہ نہیں تم پر اس بات میں کہ تم پیشکش کرو عورتوں کے پیغام کی یا اپنے دل میں چھپا رکھو پیشکش خود کر سکتے ہو نکاح دی یعنی بندہ وہ دے ولی نو کہے بھی میں نکاح کرنا چاہتا تو ولی ہے غفور حلیم اکننتم کا میں نا اسمرتم فی انفسکم اپنے دل میں چھپا لو اور ہر چیز سنتا ہوں جسے تو محفوظ کر لے یا پوشیدہ کر لے فہو مکنون اسے مکنون کہا جاتا ہے تو اکنن تو جو بنی نا مکنون بھی تو یہ ہے کہ جس اور جو عورت عدت گزار رہی ہے چاہے وہ عدت نکاح ہو نہ عدت مفات ہو یا وہ عدت طلاق ہو اس دوران اس سے نکاح نہیں ہو سکتا اور نہ اسے نکاح کی پیشکش کر سکتے ہیں کیا ہے الرستم تعریض ہو سکتی ہے اجڑا اتھے آیا نا کوئی حرج نہیں تم تعریض کرو تعریض کا مطلب کہ اشارے چ گل کرو کوئی سری نہیں کہہ سکتے میں تیرے نال نکاح کرنا چاہتا اے نہیں بلکہ تعریض کر سکتے ہو جدے انہوں اشارہ ہو جائے کہ میرے نال نکاح کرن تے راضی ہو جائے گا بعد نکاح بعد چی ہو البتہ اشارہ کرنا جائے اج بھی اگے آ رہے ہیں پڑھو حدیث وقال تلقن حدثنا زاهد بن منصور مجاهد عن ابن عباس قال فيما رسول يقول اني اريد التزويج ولو وددت انه ييسر لامراه صالحه وقال القاسم يقول انك علي كريمه وان فيك لراغب وان الله لسائق اليك خيرا هنا وهذا وقال عطاء يعرض ولا يلوح يقول ان لي حاجه او بشري وانت بحمد الله نافقة وتقول هي قد أسمع ما تقول ولا تعيد شيئا ولا يعيد وليها بغير علمها وإن عادت رجلا في عدتها ثم نكها بعد لم يفرق بينهما وقال الحسن لا تعيدوهن سر الزنا ويذكر عن ابن عباس الكتاب أجله تنتقل العدة تنقض جتنے لوگ مشکلات نمائی لفظ کر دینا پڑتا مجھے تلق نے کہا ہمیں بیان کیا زیدہ نے منصور سے وہ مجاہد سے وہ ابن عباس سے کہ تعریض کرنے کا مطلب کیا ہے اس نے کہا کہ یہ کہے انی ارید التزویج بھی میرا ارادہ ہے شادی کرنے کا بس یہ نہیں کرنا تیرے نال پھر تو پیغام ہو گیا نا وہ کہے یار میرا ارادہ چلو کوئی چنگا رشتہ مل جائے تو میں کر ہی لوں انہیں ایک قوم کے سامنے گل کرنے کا مطلب یہ ہے بھی انہوں کہنا چاہتا ہے صراحت نہیں کی تھی بس میرا خیال ہے میں اج کل کو رشتہ مل جائے تو کاروبار ایک اوے مسئلہ یا ایک اوے قاسم نے کہا انہ کے علیہ کریم نہ آتے بھی اللہ ودے تو
میری خواہش ہے کہ مجھے کوئی نیک عورت مل جائے۔ قاسم نے کہا ایک اوے تو میرے نزدیک بہت محترم ہے، عزت والی ہے، یا مجھے تجھ میں رغبت ہے، یا اللہ تجھے تیری طرف خیر لائے گا۔ ان کو گھبرانا، اللہ تینوں چنگی کرے گا تیرے لیے۔ یہ مطلب یہ ہوئی ہے۔ عطا نے کہا یعرض، وہ اشارہ کرے، ولا یبو ہو، صراحت نہ کرے، صراحت نہیں کہنا۔ مثلاً کہے ان لی حاجتن، بھی مجھے بھی آج کل نکاح کی ضرورت ہے، ایک ہے، یا ابشری، خوش رہے پھر کوئی گل نہیں، اللہ چنگی کرے گا، یا انت بحمد اللہ نافقہ، تو اللہ کے فضل سے قبول ہے۔ کی مطلب بھی تینوں کہنا نہیں کمی ساڑی زبان اور تینوں کوئی نکاح دی کمی ہے، اب جائے گا، ایک ہے نافقہ کا مطلب۔ عورت کہے قد اسمع ما تقول، میں تیری بات سن رہی ہوں، لیکن لا تعد شیئا، وعدہ نہ کرے، ولا یواعد ولیھا، اس کا ولی بھی وعدہ نہ کرے اس کے علم کے بغیر۔ اور اگر وعدہ کر لے کسی آدمی سے عدت کے دوران، نکاح بعد میں کرے تو پھر الگ نہیں کیا جائے گا۔ منع سے ہے کہ عدت کے دوران وعدہ بھی نہیں کرنا، جے عدت کے دوران نکاح کرے وہ توڑنا پائے گا۔ جویں کہندے عمران نے بشرا نال نکاح کیتا عدت، مشہور ہے وہی، پھر توڑنا چاہیے گا۔ یہ صرف وعدہ کیتا بعد ہے، کہندے لم یفرق، پھر توڑیا نہیں جائے گا۔ حسن نے کہا لا تواعدوہن سرا، تم ان سے نہ وعدہ کرو خفیہ طور پر، یہ زنا ہوئے گا اگر اس طرح کرے گا۔ مذکور ہے ابن عباس سے حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ کا میں نا انقضاء العدہ، یعنی جب عدت ختم ہو، عدت ختم ہون تو پہلا نہیں کر سکتے۔ چلو باب النظر الی المرأة قبل التزویج، دیکھنا عورت کو شادی سے پہلے۔ چلو حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن ابي ان عروة بن الزبير عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتك في المنام، أريتك في المنام، أريتك، تو مجھے دکھائی گئی تھی، چلو نیند میں، خواب میں، في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير فقال لي هذه امرأتك، اور مجھے کہتا تھا یہ ہے تیری بیوی، فكشفت عن وجهك یا الثوب، کہا اس نے، میں نے اس کے چہرے سے، تیرے چہرے سے کپڑا اٹھایا تو وہ تو ہی تھی۔ پہلے تو کپڑا سی نہ ہوتے، تصویر ہوئے گی یا اس طرح جو میں ایک عورت نے اٹھایا۔ پھر میں نے کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ اسے جاری کرے گا۔ نبیوں نے خواب تے اللہ بن نہیں ہوتا نا، ان کیوں آکیا پھر اگر اللہ کی طرف سے ہے؟ یہ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ تعبیر بھی اللہ بنو ہوئی ہے کہ بیوی بنے گی، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے گا خواب آوے وہ نکاح دا یا بیوی ہونا، تو ضروری نہیں کہ وہ بیوی بن جائے، وہ کوئی مطلب اور بھی ہو سکتا۔ چلو قال حدثنا قتيبة قال حدثني يعقوب بن ابي حازم سالم بن سالم ان امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك من نفسي فنظر میں إليها، آئی ہوں آپ کے لیے اپنا آپ ہبہ کروں۔ چلو باقی رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليه وصبب ثم أتى رأسه فلما رأت المرأة پھر آپ نے سر جھکا لیا، إنه لم سجے يقض کو فيه تسلے دیکھ کے سر جھکا لیا۔ شيئا جلست فقام رجل من الصحابة فقال أي شيء أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يكن لك، اے میں نے یا اے رسول اللہ، یا رسول اللہ، حاجة فزوجنيها، فقال هل عندك من شيء؟ قال والله يا رسول الله ما وجدت شيئا، قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا، قال انظروا ولو خاتم من حديد، فذهب ثم رجع وقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري، قال سالم ماله رداء وقال فلا انہوں نے چادر کوئی نہیں سی، بیچارے کو لکھ کو چادر بھی بنی سی ہے۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تسمى بإزارك أن لبسته لم يكن عليه منه شيء،
لبسته لم يكن عليه شيء فجلس الرجل حتى تعالى من مجلسه فقام فرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي فلما جاء فقال ماذا معك من القرآن فقال هي سورة كذا وكذا سورة كذا وكذا عدلها تقرئهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب قال ملکتکا بما معك من انہیں القرآن میں نے اس کا مالک بنا دیا اس قرآن کی وجہ سے جو تیرے ساتھ وجہ سے یا اس قرآن کے بدلے یعنی وہ مہر بن گیا تھا. انفی کہتے نہیں مہر نہیں ہے یہ تو ہے بھی تو چونکہ بندہ نیک ہے تیرے قرآن یاد ہے تاں تیرا میں نے ایسا کرتا باقی مہر ہن نہیں دے سکیا پھر دے دی وہی کہتے ہیں محدثین کا خیال ہے نہیں یہ ہوئی مہر سی خدا قرآن مجید کا حفظ ہونا تو مطلب ایسی بھی تو یہ حفظ کرا دی ہے رولا پر اللہ نے فرمایا فیضا طلق بلغ لا نکاح الا بولی ولی کے بغیر نکاح نہیں. یہ ایک حدیث کے لفظ ہے لا نکاح الا بولی یہ ایک حدیث کے لفظ ہیں لیکن وہ حدیث ترمذی کی ہے بخاری کی شرط پہ نہیں ہے. تو بخاری عام طور پہ ایسے کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث ان کی شرط کے مطابق نہ ہو لیکن وہ صحیح یعنی وہ قابل عمل ہے تو اس کو باب کا موضوع بنا دیتے ہیں ترجمے میں لے آتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے لا نکاح الا بولی یہ حدیث ہے ابو موسیٰ اشعری سے آتی ہے حضرت عائشہ وغیرہ سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اذا طلقتم النساء جب تم عورتوں کو طلاق دو فبلغن اجلہن پھر ان کی عدت ختم ہو جائے فلا تعضلوہن تو نہ ان کو روکو اپنے پہلے خامدوں کے ساتھ نکاح کرنے سے. پہلے خامد کے نال ہی نکاح کر لیں کوئی حد نہیں روکو نہ. ولیاں نو کیا جا رہا ہے تو ولیاں نو کدے کہہ سکتے روکو نہ اگر ولی روک سکتا ہے تو جڑا روک ہی نہ سکے انہوں کہنے کا کہ فائدہ بھی نکاح نہ دے بھائی نہ روکی بھائی. فداخل فیہ سیب و بخاری کہتے اس میں سیب بھی آ گئی کہ سیب عورت ہوئے نا پہلا شادی ہوئی ایک باری وہ بھی ولی دی اجازت تو بغیر نہیں کر سکتی. سیب داخل ہے. ایک ہے کہ اشارہ کیتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ سیب واسطے ولی دی لوڑ نہیں یعنی سیب عورت ہے نا وہ دے واسطے ولی دی امام بخاری کہتے ہیں لوڑ ہے. ہاں بخاری کہتے ہیں جب محدثین کہتے ہیں وَكَذَلِكَ الْبِكْرُ اسی طرح بکر جو کماری ہے وہ تو داخل بدرجہ اولا ہوگی. حنفی کہتے ہیں نہیں باقرہ ہو سیب ہو ولی کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وہ خود صاحب اختیار ہو جاتی ہے بالغ ہونے کے بعد. وقالا وہ انہوں نے دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن کی ایک دو جگہ عورت پر نکاح کی نسبت کی گئی حتیٰ تن کے زوجن غیرہ حتیٰ تن کے حتیٰ کہ وہ نکاح کرے کہتے اسے ولیدہ ذکر کوئی نہیں ہے. ہاں جی اللہ نے فرمایا نہ تم نکاح دو مشرکوں کو. یہ کنوں آگیا بلین تو وہ نکاح دین دا اختیار رکھ دے تاکہ حتیٰ کہ ایمان ہے.
اسی طرح فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، نکاح کرو تم ان کا جو تم میں بے نکاح ہے. یہ بھی ولیاں نو کیا انہوں کا نکاح کراؤ، لہذا ولی ہونا چاہیے. قال حدثنا قال حدثنا ابن وهب بن يونس حدثنا محمد بن صالح قال حدثنا عن بصر قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال عن بن زبير ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان النكاح في الجاهليه كان على 4 انحاء. جاہلیت میں نکاح 4 قسم کا ہوتا تھا. نحو کی جمع انحا. فنکاح منہا، ایک نکاح تو وہ تھا جو آج کل لوگ کرتے ہیں، جیڑا ہن مشروع ہے اس وقت. کیڑا کہ آدمی پیغام بھیجتا ہے دوسرے آدمی کو اس کی ولیہ یا بیٹی کا، اور تو نہیں بھیجتا وہ باپ کو بھیجتا. فیوستے کو ہاں اس کو مہر دیتا ہے، پھر اس سے نکاح کرتا ہے رضامندی نہ. ایک اور نکاح تھا پہلے، آدمی اپنی بیوی سے کہتا جب وہ پاک ہوتی اپنے حیض سے. ایک شادی شدہ عورت وہ جدو حیض تو پاک ہوتی نا تو خامد خود کہندا انہوں کہ ارسلی الی فلان، فلان کو پیغام بھیج، فاستبزئی منہ، اس سے جمع کروا. انہوں کہہ دینا بھی لے بھی فلاں بندے نو پیغام بھیج کے سد لا تے او دے کول جمع کروا دی. وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا، وہ خامد اس سے دور رہتا اتنی دیر اور اس کو نہیں چھوتا تھا حتیٰ کہ اس کا حمل واضح ہو جاتا اس آدمی سے جس سے تستبزئ منہ وہ جماع کا مطالبہ کرتا. انہیں کہنا کہ بھئی فلاں نو بلا وہ تم نال جماع کرے. اچھا جدوں حمل ٹھہر جاندہ، ایک باری یا 10 باری بھی جنی باری بھی آ کے کر دو، حمل ٹھہر جاندہ پھر جماع کردہ ہے خامد، پہلا نہیں کردہ سی حتیٰ کہ حمل واضح ہو جاتا اس آدمی سے. جب حمل واضح ہو جاتا پھر اس کا خامد جماع کرتا ہے جب چاہے. یہ کیوں کر دے سی اس طرح؟ انما یفعل ذلک رغبۃ فی نجابۃ الولد، یہ کام وہ کرتا تھا بچے کے عمدہ ہونے کی خواہش میں، رغبت. یہ تاں کردا سی کہ میرا منڈا جڑا ہے نا وہ بہت اعلیٰ قسم دا ہوئے، اے بندہ سردار ہے یہ ورگا ہو گیا. وہ تاں او دے کولوں کہندا سی جماع کروا دو، خود کہندا سی اپنی بیوی کو. اچھا فکان حاضر نکاح ہو، اس نکاح کو کہتے تھے نکاح الاستبزاء، کسی سے عارضی طور پہ جماع کا مطالبہ کروانا. اچھا ایک اور نکاح بھی اس دور میں تھا، کیا کہ جمع ہوتے چند آدمی 10 سے کم 10 تو گھٹ بندے جڑے نا ایک عورت دے نال جماع کر دے مختلف اوقات، یہ نہیں کہ کٹھے داخل ہوتے اور عورت پر، ان میں سے ہر ایک اس سے جماع کرتا. کہ میں عام 10 بندے تو گھٹ سے قریب، یعنی مختلف بندے جمع کر دے سی اس عورت میں. تو فائدہ حملت، جب وہ حاملہ ہو جاتی پھر بچہ جنتی، مرہ لیال، چند راتیں گزرتی، بعد ان تضع حملہ، وضع حمل کے بعد پھر وہ ان سب کو پیغام بھیجتی. وہ جنہیں بندے نے اس نال جمع کیتا سی نا یہ بچے تو حمل تو پہلا، وہ سارے نو بلا لیندے. نہیں طاقت رکھتا تھا کوئی آدمی کے انکار کرے آنے سے، ہر نو ہونا پہندا سی حتیٰ کہ جمع ہو جاتے اس کے پاس، وہ سارے کٹھے ہو جاتے. تو وہ انہیں کہتی تم جانتے ہو جو تمہارا معامل تھانو پتہ ہے بھی تسی میرے نال جمع کر دے رہے ہو، اب میں نے بچہ جنا ہے تو یہ بچہ تیرا ہے اے فلان. انہاں چو کسی ایک نو کہہ دیندی تیرا ہے بیٹا ہے، اپنے حساب نال حساب لا کے یا مرضی. تب تو سمی وہ نام لیتی اس کا جس کا نام لینا پسند کرتی، جیدہ چودی کہہ دیتی تیرا ہے. فَيَلْحَقُ بِهِ بَلَدُهَا، بچہ اس کے ساتھ ملک ہو جاتا. اودا پھر کیا جاتا سی نہیں، وہ انکار کر سکتا تھا، وہ بندہ یہ نہیں کہتا میرا نہیں ہے گا، نہیں
چونکہ وہ جمع کرتا رہا لہذا انہوں مننا پائے گا اس عورت کی بات میں. اور چوتھا نکاح کہ کثیر لوگ جمع ہوتے داخل ہوتے عورت پر، وہ نہیں روکتی اس کو جو آئے، جنہوں عام ہے جنہیں دعوت ہے کہ جڑا بھی آگے کرنا چاہے کر لیں بھی، جنہوں اسی چکلا کہتے چکلے چ بیٹھے، یعنی وہ بیٹھی صرف اس واسطے جڑا بندہ چاہے جا کے پیسے دے تو نکاح کرے جمع کرے. ہاں وہ داخل ہوتے تھے. ہاں وَهُنَّ الْبَغَايَا، اس سے مراد ہے وہ بدکار عورتیں. کنّا ینصبنا، وہ اپنے دروازوں پر جھنڈا لگاتی تھی باقاعدہ تاکہ یہ نشان بنے. جھنڈا لگیا ہوتا سی دروازے سے، یہ مطلب اسی پیسے عورت ہے کوئی جنہیں چاہنا جمع کرنا چلا جائے. فمن ارادہن، جو ارادہ کرتا داخل ہوتا ان کا. ان بھی تو ایک بازار بنے نا، اتنے صرف اس قسم کی عورتیں جنہیں جانا چاہے انہوں نے مسئلہ طے کرے، پیسے دے تو جمع کرے. اچھا فیضا حملت، جب وہ حاملہ ہو جاتی اور وضع کرتی اپنا حمل تو ان سب لوگوں کو جمع کیا جاتا، جنیا نے وہ کول گیس سب نو جمع کر دے. فَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَةَ، اور وہ ان کے لیے بلاتے قیافہ کرنے والوں، قیافہ لگانے والوں، سمجھدار بندے جڑے نا قیافہ شناس لوگ وہ بلائے جاتے ہیں. ہاں کہ دیکھو بھئی اے بچہ اینا چوکی دے نال ملدا ہے، وہ جننے بھی ہوندے ہو، کیونکہ انہوں ایڈا مسئلہ نہیں سی نا، وہ ایک بستی دے ہی بندے ہوندے سی اور جان والے دے دوروں دوروں ہونے والے بھائی، لہذا وہ بندے کٹھے کر لے جاندے کہ قیافہ شناس جڑا ہے الحقو، ہاں وہ ملا دیتے اس کے بچے کو اس کے ساتھ جس کا خیال کرتے، وہ پھر حساب لالو کے کہتے بھی فلان ہے، فَلْتَعْتَتْهُ بِهِ، وہ اس کو اس کے ساتھ ملحق کر دیتے. وَدُعِيَ ابْنَهُ، اس کو اس کا بیٹا کہا جاتا، یعنی انہوں نے یہ رائٹ سی، کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا سی ایک چاروں قسم. فلما بعث محمد لا یمتنع، وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے حق لے کر، حدم نکاح الجاہلیت کلہ، آپ نے جاہلیت کے تمام نکاح ختم کر دیے، الا نکاح الناس اليوم، مگر جو آج لوگوں کا نکاح ہے، جڑا آج نکاح کر دے نا، بس یہو نکاح رہ گیا، اپنی ولی نو پیغام بھیجو، ایک بندہ ایک عورت بس. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكان هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وما يطلع عليكم في الكتاب في اليتامى النساء اللاتي لا تؤتون ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، قالت هذا في اليتيمة. کلمے کہاں پڑھاؤندے نے کہ شاید انہوں کلمہ میں آਉਂدا کہ نہیں آਉਂدا، تو چلو وہ جی اگے پیچھے نہیں بھی آیا تو ہن ایک باری پڑھتا لوے، مسلمان تو بن جائے نا. آہ انہوں منع نہیں کہہ سکتے، ضروری بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے جنہوں نے کلمہ نہیں آتا. اج انگلیاں کول جاؤ مثلا جڑے دریا دے نیڑے رہندے نے دور، انہوں نے پورا کلمہ نہیں آتا. بس وہ تاں علماء نے کیا سی پیج کرو جدو نکاح ہوئے لوکاں دے سامنے انہوں کلمہ پڑھاؤ تاکہ وہ گواہ ہو جان کے مسلمان کلمہ ہو گئے، کیونکہ ضروری ہے نا کلمہ لوکاں دے سامنے پڑھنا تاں مسلمان بننا ہو. اس واسطے پھر گواہ بھی ہوندے سی شادی دے، گواہاں دے سامنے کلمہ پڑھو. کوئی ضروری نہیں، نہ ہے کوئی نکاح کا حصہ ہے، ایک احتیاط ہے، منع بھی نہیں کہہ سکتے. چلو
في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قالت هذا في اليتيمة التي تكون عند رجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها فترغب عنها. یتیم بچی جو کسی آدمی کے پاس ہوتی ہو سکتا ہے وہ اس کی شریک ہو مال میں، وہ بھرا دی بیٹی ہے مثلا، جب بھرا دی بیٹی ظاہر ہو شریک ہے تو نال بھرا دا حصہ سی دا بھی وہ زیادہ اس کا اولا ہے، بس زیادہ مشکل، بس وہ رغبت کرتا کہ اس سے نکاح کرے، پھر اس کو روک لیتا تھا اس کے مال کی وجہ سے، ولا ينکح غیرہ، کسی اور سے نکاح نہیں کرتا تھا اس ڈر سے یشرکہ احد، کہ کوئی اور شریک ہو جائے گا اس کے ساتھ اس کے مال میں، کہ جے میں ایسا نکاح کتے اور کر دیتا وہ میرا شریک بن جائے گا، اس واسطے نہیں میں آپ ہی کر رہا یہ نال یا اپنے بیٹے دا کر دیں مسئلہ. چلو قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن قال اخبرنا معمر قال حدثني الزهري قال اخبرني سالم ان ابن عمر اخبره ان عمر حين تأيمت حفصة بنت عمر بن خناس بن حذافة السهمي وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اهل بدر توفي بالمدينة وقال من لقيت عثمان بن عفان فارست عليه فقلت ان شئت انكحك حفصة فقال سأنظر في امري فلبثت ليالي ثم لقيني قال بدا لي ان لا تزوج يوم قال هذا عمر فلقيت ابا بكر فقلت ان شئت انكحك حفصة قال حدثنا احمد بن ابي عمرو قال حدثني ابي قال حدثني ابراهيم عن يونس عن الحسن فلا تعزلوهن قال حدثني ماكر بن يسار انها نزل فيه قال زوجت اخلي من رجل زوجت اختا لي من رجل، میں نے نکاح کیا اپنے بہن کا ایک آدمی سے، اس نے طلاق دے دی بات سے، حتیٰ کہ جب عدت ختم ہوئی پھر دوبارہ پیغام بھیج دیا شادی کا. میں نے اسے کہا زوجتک کا، میں نے تم سے پہلے نکاح دیا تھا، وافرشتک کا، اس کو تیرا فراش بنایا تھا، واکرمتک کا، تجھے عزت دی تھی نکاح دے کے، تو نے طلاق دے دی پھر آپ پیغام بھیجنے آیا ہے. چلو جی تو کرجو کرنا سی عدت کر لینا، وہ بھی نہیں کیتا تو ہن پیغام بھیجدا پیا. خدا کی قسم نہیں جائے گی تیرے پاس کبھی، تیرے نال نہیں کرنا. لیکن وہ آدمی اچھا تھا، بندہ چنگا سی، بس غلطی ہو گئی وہ وکانت جویں ہن آؤندے طلاق دے کے جی بس جی ایویں منہ چوں نکل گئے غصے چ. عورت بھی ارادہ کرتی تھی اس کے جو لوٹنے کا، عورت بھی کہتی سی چلو ضرور اور قسم دیکھنے ہیں یہی ٹھیک ہے، چل پہلا ہے جی وہ راضی ہے تے وہ روکتا سی پائے نہ کہ تینوں ادھر نہیں جان دینا، اللہ نے آئے تو کاٹ دی نہ روکے. بھائی نے کہا، میں نے کہا الان آفر، اب میں کروں گا جی ٹھیک ہے جی میں تسی کہندے اس طرح کر، دوبارہ نکاح دے دی. چلو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ ولی ضروری ہے نکاح واسطے، ولی ضروری، کیونکہ ولیاں نے خطاب کیا اللہ تعالیٰ نکاح دے بارے ولی ہونا چاہیے. حنفی کہتے ہیں چنگی گل تو یہی ہے ولی ہو گئے، یہ مثالی گل ہے، لیکن نکاح اس کے بغیر بھی ہو. باب اذا كان الولي هو الخاطب وخطب المغيرة بن شعبة امرأة وهو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه. قال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت خالد أتجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم. قال قد زوجتك وقال ليشهد أني قد نكحتك أولي مر رجل من عشيرتها. وقال سعد قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم أهب لك نفسي؟ وقال رجل يا رسول الله إن لم تكن لك بحاجة فزوجنيها. یہ ہو گیا ہونا جب ولی ہی خاطب ہو،
اور جڑا ولی ہے نا وہ خود نکاح کرنا چاہتا ہے اس عورت نال. ولی بھی ہے مثلا چاچے دی بیٹی ہے, چاچا فوت ہو گیا, یہ ہوں وہ نکاح جائز کر سکتا ہے. جدو یہ شکل ہوئے پھر کی ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں مغیرہ بن شعبہ نے ایک عورت کو پیغام بھیجا, ہوا اول الناس بہا, وہی زیادہ قریبی تھے اس کے, وہ قریبی بھی یہی سن. تو حکم دیا ایک آدمی کو, اس نے نکاح کیا. آپ نہیں یہ نہیں کر سکتا سیدھا ہی, کیونکہ آپ تو وہ ایک فریق ہے, لہذا نکاح واسطے کسی ہور نو پھر کہے. اج کل تو کرا ہی تیسرے مولوی صاحب کو رولا مکیا. حکم دیا ایک آدمی کو, اس نے اس سے نکاح کر دیا. عبد الرحمن بن عوف نے ام حکیم سے کہا اتجعلین امرک الیہ, اے او دے ولی سن, کیا تو اپنا معاملہ میرے سپرد کرتی ہے, کہ مطلب جتنے چاہواں تیرا نکاح کر دوں. انہیں آخیا ہاں ٹھیک ہے جی. انہیں آخیا پھر میں آپ ہی کر لیا تیرے نال نکاح. تزوج تو جس طرح کچھ فلاں دیتا کہ انسان خود اپنا نکاح کر لیا, تو یہ واسطے نہیں کافی کہ میں بھائی کہہ دیں میں نکاح کرنا فلانا, قال حدثنا مسلم نے اخبرنا ابو معاویہ حدثنا هشام بن اپنا آپ نکاح پڑھ سکتا, اپنا آپ بھی پڑھ سکتا, اپنا آپ پڑھے. بیٹے کا میں بیٹیاں کا نکاح آپ ہی کیتا, بیٹیاں نے بھی آپ ہی کیتا. بیٹیاں نے بھی اس طرح سے بوت رجل انا, یہ عربی والا انا ہے, پنجابی والا انا. اچھا, عطا نے کہا لیشہد, وہ گواہ بنا لے کہ میں نے تم سے نکاح کیا. کی مطلب گواہ بھی الگ ہونے چاہیے, یہ نہیں کہ آپس دو جنے بس آپ طے کر لین, نہیں بھی میں ولی ہوں تو ٹھیک ہے, نہیں نال گواہ بھی رکھے جنہوں نے سامنے گل ہوئے, تے انہوں تو علاوہ نکاح کرنے والا بھی ہور ہوئے. یہ گواہ بنا لے کہ میں نے تیرا نکاح تجھ سے نکاح کیا ہے, یا کسی آدمی کو حکم دے قبیلے سے تو ساڈا نکاح کر دے. بہرحال گواہ بھی ہونے چاہیے. سہل نے کہا, ایک عورت نے آپ سے کہا تھا جی آہا بولا کا, تو ایک آدمی نے کہا جی اگر آپ کو ضرورت نہیں مجھ سے نکاح کر دیں. چلو. قال حدثنا مسلم قال اخبرنا ابو معاویہ قال حدثنا هشام بن نبی عائشہ في قوله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن الى اخر الايه. قال هي اليتيمه تكون فيها الرجل شركته في ماله فيرغب عنها ان يتزوجها ويكره ان يزوجها غيره ويدخلها. وہ یو پی ایس خراب ہویا سی, وہ بھیجا سی انہوں نے واپس, اچھا اچھا, وہ پھر بیر کروا کے نا دوبارہ لاتا ہے. جزاک اللہ برکت خیریت رکھے. ٹھیک ہے جی. باقی نا شکر الحمدللہ. ایک بندے نا میٹر کا گیا سی, گرین میٹر کا. اچھا, اس ٹائم ساڈا سولر چل رہا تقریباً 2-3 کلو واٹ, اور لوڈ اگے ساڈا بالکل تھوڑا جہا تقریباً 10 کلو واٹ چل رہی ہے. اچھا. میں انہوں نے کہا سی کہ میٹر نا وہ نیٹ میٹر لا دے. نہیں سردیاں تو اس طرح گرمیاں کتنا چلتا ہے؟ گرمیاں بھی تقریباً برابر برابر ہی ہے. اچھا, ہاں جی جنہ کہ سولر چلے گا انہیں کی ہے. ہاں جی ہاں لوڑ ہے. ہاں جی. کہتے نہیں وہ مہنگا پی جاتا اج کل. وہ میٹر پنڈا شہر دس ہو حساب ہے, پنڈا ہو حساب ہے. بندہ وال نہیں وہ نا ٹیرف ہوں جی, وہ ٹیرف چیک کریں گے پہلے کہ کس ٹیرف سے ہم لا کے دیں. ہاں یہ آ ہاں جی, کہ اگر تو سانوں دا کوئی فائدہ فائدہ ہوئے نقصان پھر. دونوں چیزاں نہ ہون, ہاں ہاں بالکل. یعنی کہ فائدہ بھی نہ ہوئے نقصان بھی نہ ہوئے, پھر بھی وہ لوانا بہتر ہے کہ چلو سرکار دا فائدہ ہو جائے گا. صحیح ہے. اور اگر وہ کوئی کنڈی بھی نقصان ہوتا ہے پھر وہ رہنے لوں گے. صحیح ہے. ہاں پتہ کر لیں. ٹھیک, اللہ خیر رکھے. اللہ اوکے. چلو جی.
اور پڑھ لا تو پڑھ لی تو اگے چل پھر حدثنا عبد الله بن كتاب حدثنا فضيل بن مسلم حدثنا ابو حاتم بن سعد بن سعد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فجاءت امراه تعرض نفسها عليه فخفص فيها النظر ورفعه فلم يرد يدها فقال رجل من اصحابه زوجني يا رسول الله قال عندك من شيء قال ما عندي من شيء قال ولا خاتم من حديد قال ولا خاتم من حديد ولكن اشك ببردتي هذه فأعطيها وآخذ قال لها معك من القرآن شيء اذهب فإنك زوجتكما بما معك من القرآن. دیکھ لیں جی ضروری ہے پھر کرانا جی اصلوں بعد ہو سکتا اصلوں بعد کرا لیں پتہ کر لا جی وہ کہن انہیں ضروری ہے انہیں قرار نہیں تو پھر اصلوں بعد. چلو جی باب انکاح الرجل ولدہ الصغار، آدمی کا نکاح کرنا اپنے چھوٹے بچوں کا. چھوٹے بچے ہیں نہیں چھوٹے میں نابالغ بچیاں کا نکاح کر سکتا باپ کہنے کر سکتا چاہے بیٹا ہوئے چاہے بیٹی ہوئے انہیں نکاح کر سکتا. اللہ نے فرمایا واللہ لم یحضن، قرآن چاہتا ہے وہ عورتیں جن کو ابھی حیض نہیں آیا الحمدللہ علی کل حال یادیکم اللہ وسلم. فجعل عدتها ثلاثۃ اشہر، اللہ نے اس کی عدت 3 مہینے رکھی ہے بلوغت سے پہلے. بلوغت تو پہلا طلاق بھی ہو سکتی، نکاح تھا ایک پاس یعنی نکاح پہلا ہو گیا پھر طلاق ہوگی. طلاق تدے ہوئے گی جو پہلا نکاح ہوئے گا، لہذا نکاح ہو سکتا نابالغ. یہ دلیل ہے اس کا. قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان الثوري عن هشام بن ربيع عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين وأدخلت عليه وهي بنت عائشہ 6 سال کی تھی اور داخل کی گئی آپ پر تو 9 سال کی تھی. 9 سال مزید رہی آپ کے پاس. تو یہ گویا بلوغت تو پہلے کی تھا، کو 6 سال دی اور بالغ نہیں ہو سکتی. البتہ 9 سال دے بارے حضرت عائشہ کہتی یعنی بالغ ہو جائے کیونکہ وہ خود بالغ ہو گئی ہے 9 سال کی. ضروری نہیں لیکن اس تو پہلے نہیں من رہی، اس تو پہلے نابالغ ہے، کیا ہو سکتا ہے. چلو باب تزویج الابی ابنتہ من الامام وقال عمر باپ کا نکاح کرنا اپنی بیٹی کا امام سے. کی مطلب کہ امام نال بھی نکاح کرنا ہوئے تو پھر بھی باپ ہونا ضروری ہے. یہ نہ امام کہے میں آپ ہی نکاح کر لوں گا. عمر نے کہا نبی علیہ السلام نے مجھے پیغام بھیجا حفصہ کا، میں نے نکاح دے دیا. گویا آپ نے پیغام حضرت عمر کو بھیجا حفصہ کے بارے. قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن ابي عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم تزوجها وهي بنت 6 سنين وبنى بها بنت 9 سنين. قال هشام انها كانت عنده 9 سنين. باب السلطان ولي زوجنا بما معك من القرآن. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال ابن مالك بن حازم بن سالم بن سعد قال جاءت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني وهبت من نفلي فقامت طويلا فقال رجل زوجنيها. السلطان ولی، سلطان بھی ولی بن سکتا ہے. سلطان تو مراد حکمران مجسٹریٹ جنہوں بھی اختیار ہوئے قانون بنے. سو بس ٹھیک. سلطان ولی ہے کس کا؟ جس کا کوئی ولی نہیں. شرط نال کہ حکمران کی دا نکاح کرا سکتا ہے جی دا ولی نہیں. جس طرح اج کل یا کہ عدالت میں نکاح کر دیا ہو، اگر کسی دا ولی نہیں پھر ٹھیک ہے، اور ولی نہیں چلو پھر حکمران کر دیں. پھر بھی بہتر ہوتا پنڈ کا جڑا چودھری بڑا وہ ولی نہیں تو پھر مجسٹریٹ بھی بن سکتا، کوئی حرج نہیں. لیکن ولی نہ ہوئے تو ایویں نہیں. چلو جی میں نبی علیہ السلام نے انہوں کیا سی میں تیرا نکاح کرتا ہے اس عورت نال، وہ بحیثیت سلطان کیتا سی، اس عورت دا ولی کوئی نہیں سی.
ولی ہے نہیں سی، اللہ دے رسول ہی پھر ولی سنو دے، آپ نے کر دیتا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي حازم عن سالم بن سعد جاء امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه وهبت من نفسي فقام طويلا وقال رجل زوجني قال ان لم يكن بحاجة قال هل عندك من شيء تصدقها، کوئی تیرے پاس چیز ہے جو اس کو مہر میں دے؟ قال ما عندي الا ازاري فقال ان اعطيتها اياه فجلست الا ازارك فالتمس شيئا قال ما کوئی اجد اور چیز لب کے لیا، جلستا نہیں جلستا من حديد فلم يجد قال معك من القرآن إن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا السور سماها لسورن سماها، چند صورتوں کے نام اس نے لیے. فقال زوجناكها بما معك من القرآن باب لا ينكح الأب وغيره لا ينكح الأب، یہ جو ہے نا حدیث ہوتی ہے السلطان ولی من لا ولی له، سنن دی روایت ہے، ابو داؤد ترمذی وغیرہ جو ہوتی ہے. تو چونکہ صحیح ہے تاں پھر انہوں نے باب بننے آئے، اگرچہ روایت بخاری دی شرط تے نہیں. چلو نہ نکاح کرے باپ یا کوئی دوسرا بھائی وغیرہ، مثلا البکرا، نہ کمباری کا نہ سیب کا، الا برضاہما، مگر ان کی رضامندی کے ساتھ، انہاں دی رضامندی نال نکاح کرے. بکر دا نکاح ہوئے، سیب دا ہوئے، یعنی ولی ضرور ہے لیکن ولی نو زبردستی دے اختیار نہیں، رضامندی ضروری ہے اس لڑکی دی. چلو قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا الايام حتى تستأمر ولا تنكحوا البكر حتى تستأذن. قال فرق انہاں کا اذنها ایام یعنی جڑی پہلا بیوہ ہے اس کا نکاح نہ کیا جائے حتیٰ کہ مشورہ لیا جائے، وہ دن آپ باقاعدہ مشورہ کرو کہ تیرا میں نکاح فلان جگہ کرنا چاہوں گا، کوئی مشورہ لے یا تو کسے چاہوں گی نکاح کرنا تیرا، مشورہ کر لو. لیکن جو بکر ہے اس سے صرف اجازت طلب کی جائے، یہ فرق ہے نہ کا، کیونکہ اودا تو اودا فرق ہے. لوگوں نے کہا جی وہ اجازت کہہ دی کوئی خاموش رہے گی، یادی وجہ نال فرمایا بس خاموش رہے، یہ بھی اجازت ہی ہے، انکار نہ کرے. چلو قال حدث عمرو بن ربيع بن طارق اخبرنا الليث عن نبي مليكه عن عمرو بن مولى عائشة عن عائشة انها قال يا رسول الله، بندے بھی سنگتے باپ بیٹے نے تیرا نکاح کر دوں چپ کر جاتا ہے. جڑے کھلے ہوندے ہو آپ کہندے ہیں اکے ستے کہندے، اللہ جانے تو اکے ستے نے کیا ہوگا. چلو قال رضا سمتها باب اذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاح مردود. ہاں اگر آدمی اپنی بیٹی کا نکاح کر دے وہ ناپسند کرے، وہ کہے میں نہیں راضی، تو نکاح مردود ہوگا، نکاح ختم ہو جائے گا. چاہے ہو بھی گیا، نکاح کر بھی دیتا ہے، نکاح ٹوٹ گیا. حدثنا اسماعیل حدثني مالك بن عبد الرحمن بن قاسم بن ابيه عن عبد الرحمن مجمل ابنته يزيد بن جارير. ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲੜਕੀ ਸੀ، ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ. ਅੱਛਾ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦੇ، ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ، اور جس طرح کہنا نہیں